السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10، وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، بہی اس سے قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا اترنا یہ ہماری تسکین کے لیے تھا، صحابہ کی تسکین کے لیے تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں ہمارے پاس ویور نظر آ رہی ہوتی ہیں نا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ کرنا تو سب کچھ اللہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری مدد ہو گئی۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور مسلمان ابھی دل سے اتنے اچھے طرح سے مطمئن نہیں تھے کہ ہم جیتیں گے یا نہیں، لیکن اللہ پاک نے ظاہری طور پر ان کی مدد فرمائی 1000 فرشتے دکھا کر، اور وہ پے در پہ آ رہے تھے اور کتار باندھ کے اور اسکاؤٹس کی طرح آ رہے تھے، تو وہ ان کے لیے بڑی ہی اطمینان کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا اترنا تمہارے لیے خوشخبری تھا اور دلوں کا اطمینان تھا، حقیقت میں مدد میری طرف سے تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور ان کی تعداد کو کفار کی تعداد کے برابر کرنے کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11، جب یغشیکم ڈھانپ دیا تمہیں، من نعاسا غنودگی سے، امنتن تاکہ تسکین کا باعث ہو، منہ اللہ کی طرف سے، وینزل اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ان لیطہرکم تاکہ پاک کرے تمہیں، بہی اس سے، ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطان کی نجاست، ولیربطا اور تاکہ مضبوط کرے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور تاکہ جما دے، بہل اقدام اس سے تمہارے قدموں کو، یہ قدم کی جمع اقدام ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں میدان جنگ کا ایک نقشہ، یعنی کہ بدر کے میدان میں جو ہو رہا تھا، ہمیں ان آیات کے صدقے میں دکھا دیا۔ اب دیکھیں اس دور میں کیمرہ یا ویڈیوز وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ پاک کے قرآن میں کتنی پیاری تاثیر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے میدان بدر کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں ان آیات کے صدقے میں۔ جب کفار میدان بدر میں پہنچے تو انہوں نے سب سے بہترین جگہ سلیکٹ کی اور وہاں پہ اپنے خیمے نصب کر لیے، اور جو قریب ترین پانی کا علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن آپ دیکھیں 17 رمضان تھا اور سخت گرمی کا رمضان تھا وہ والا۔ جب مسلمان پہنچے تھے تو صرف ریت کے بنجر ٹیلے تھے جہاں پہ انہیں جگہ ملی تھی، اور کوئی جگہ نہیں تھی کہ جس سے وہ دشمن کے سامنے آ سکے۔ تو دشمن کا سامنا تو مسٹ تھا نا، کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو آپ سارے مسلمانوں نے وہیں پہ خیمے لگا دیے، اور پانی تو ظاہر ہے ان کے قبضے میں تھا ہی نہیں، نہ وضو کے لیے، نہ غسل کے لیے، افطاری کے لیے، تو وہ ذرا پریشان تھے۔ اور اس عجیب غریب صورتحال میں جو شیطان تھا نا وہاں پہ اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا سب مومنوں کے دلوں میں کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑنے آ رہے ہیں، تو دیکھیں جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور یہ واقعی دنیاوی معاملات میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے راستے پر چلے ہیں اور ہمیں مشکلات آ رہی ہیں تو سب سے پہلے شیطان یہی وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اور کرو دین کا کام، دیکھو اب کتنی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ اس حملے سے ہی بچنا ہے، اور یہ آیات اس دن کے لیے صرف نہیں ہیں، یہ آیات ہر دن کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہیں، کہ ہمیں دین کے راستے پر آنے والی کسی بھی مشکل میں شیطان کے وسوسوں پر کان نہیں دھرنے، بلکہ نظریں اور توکل اور اطمینان قلب اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی ان دونوں تکلیفوں کا ازالہ فرما دیا۔ ہوا کیا کہ جس صبح کو جنگ ہونی تھی نا، اس رات کو اتنا زبردست بادل آیا اور اتنا مسلح دھار می برسا کہ ساری وادیاں لبریز ہو کے بہنے لگ گئی۔ اب یہ عرب کے بادیہ نشین تھے اور سمجھدار لوگ تھے،
انہوں نے ایک آئیڈیا بنایا کہ جو ریت کے ٹیلے ہیں نا اس کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جذب یعنی کہ مٹی کے اندر جیسے کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ انہوں نے ریت کے بڑے بڑے ہوز بنا لیے اور اس کے اندر پانی سٹور کر لیا، اور یہ جو ریتلا پانی ہوتا ہے یہ شفاف ہوتا ہے، اس میں مٹی کھڑی نہیں رہتی، یہ شفاف ہو جاتا ہے اور وہ پینے کے لیے بھی صحیح ہے اور غسل اور وضو کے لیے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب جس مقام پر مسلمان تھے وہاں پہ ریتلی زمین تھی اور ریت میں پاؤں دھنس رہے تھے اور ان کے لیے جم کے کھڑے ہونا مشکل تھا، لیکن جب رات بارش ہو گئی تو ریتلی زمین زبردست پتھریلی سی ہو گئی اور اس کے اوپر پاؤں جمانا آسان ہو گیا اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی۔ لیکن کفار چونکہ مٹی والی جگہ پر تھے تو ان کی ساری جو جگہ تھی وہ دلدلی سی اور کیچڑ زدہ ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے، ان کی نقل و حرکت جو تھی وہ محدود ہو گئی۔ اور جو دوسری نوازش مولا کل جہاں نے کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور ان پر نیند مسلط ہوئی۔ آپ دیکھیں نیند کتنی بڑی رحمت راحت ہے، جس شخص کو نہیں آتی اور وہ رات بھر جاگتا ہے، یا اگر اس کو دن میں بھی کسی وقت نہیں آتی تو یہ وہی شخص بتا سکتا ہے کہ نیند کتنی بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب ان پر نیند مسلط ہوئی تو وہ بہت اچھا سوئے، اور جب صبح جنگ کے لیے حاضر ہوئے تو بالکل فریش تھے، اور تھکن کے اور افسردگی کے اور جو باتیں ان کے دماغ میں چل رہی تھی ان کے آثار بھی نہیں تھے۔ اور جو کفار کا 1000 کا لشکر اور ان کا ساز و سامان اور اس سب کا جو رعب تھا وہ بھی ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ جو نیند تھی یہ اتفاقیہ نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے آیت کا حصہ بنا کے بتائی کہ میں نے اسپیشلی اتاری تھی اور اپنی رحمت اور حکمت کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط کی تھی۔ یہاں پہ جو لفظ ہے رجز الشیطان، اس سے مراد ہے شیطان کے وسوسے، یعنی کہ وسوسہ یہ آ گیا تھا نا کہ اب پانی نہیں ہے تو ہم کیسے لڑیں گے، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک بے چینی سی تھی، اللہ پاک نے شیطان کے اس وسوسے کو ان سے دور فرما کے اس بے چینی کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان دونوں حکمتوں رحمتوں کی عطا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے دل مضبوط کر دیے جائیں اور تمہارے قدم میدان جہاد میں ڈگمگائیں نہ بلکہ ثابت رہیں، اور تم بے جگری سے اپنے رب کے حکم پر اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں کفار کا سامنا کرو اور بہترین مقابلہ کرو، کیونکہ عربوں کے لیے جنگ لڑنا مشکل نہیں تھی، وہ شروع سے ہی جنگجو تھے اور وہ جنگوں میں ماہر تھے۔ صرف اس وقت وہ کفر اور اسلام کے پہلے مارکے میں ہچکچا رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ کیا ہوگا، ڈر رہے تھے، اور یہ پہلا سٹیپ تھا۔ اور اگر کوئی بھی زندگی میں معاملہ ہونا جہاں پہ کوئی شخص پہلی بار کوئی کام کرنے جا رہا ہو تو وہی گھبرا رہا ہوتا ہے بس، پھر اس کے بعد ایک قافلہ بن جاتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے آئندہ آنے والوں کے لیے۔ صرف پہلا قطرہ ہی بارش کا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب موسلادھار برسنے لگ جاتی ہے تو پھر بارش کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی لشکر اسلام کو پہلی بار کفر کا سامنا تھا اور پہلی بار گھبراہٹ اور خوف اور پریشانی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رعب، دبدبہ اور خوف جاتا رہا۔ آیت نمبر 12، جب یوحی وحی فرمائی رب کا آپ کے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، سألقی میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین ان کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعبا تمہارا رعب، فضربوا پس مارو، فوق الاعناقی ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا اور مارو، منہم ان کے کل بنان ہر بند پر۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل آیت ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جب مسلمانوں کی مدد فرمائی تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بنفس نفیس بالفعل جنگ میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے اپنے تیر اور تلوار استعمال کیے تھے، اور ان کو اللہ پاک نے جنگ کا طریقہ بھی سکھایا تھا کہ کس طرح سے لڑنی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ کتنی پیاری بات ہے، ایک فرشتے کو رب یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے
کہ وہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب یہاں پہ کوئی ابلیسی توحید پرست ہوگا، وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے نا کہ اللہ خود کیوں نہیں ثابت قدم رکھ رہا۔ تو یہ اس کا مزاج ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے اور جس سے چاہے کروائے، کوئی اس کی سلطنت میں دم مارنے کی اجازت نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی سلطنت میں اس سے کیوں کیا کے سوالات کرے۔ تو اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا ان فرشتوں کی معیت ہونے کے صدقے میں، اور ان فرشتوں کو طریقہ کار سکھایا کہ ان کے گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر بند کے اوپر چوٹ لگاؤ۔ آپ دیکھیں بند کسے کہتے ہیں؟ بنان جو ہوتا ہے وہ بدن کے جوڑوں کو کہتے ہیں، اور علماء کرام نے بعض نے فرمایا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو، جن کو ہم فنگر پرنٹس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں نا، ان کو، اور بدن کے تمام جوڑوں کو۔ یہ جو مقام ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جتنے بھی جوائنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ ان کی تندرستی کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور یہ جو جوڑ ہیں، جب ان کے اوپر ذرا سی بھی چوٹ یا ذرا سی بھی ضرب لگتی ہے، چلتے چلتے کونی ہی کہیں لگ جاتی ہے، تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ تھوڑے سینسیٹیو مقام اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ ان جوڑوں کے اوپر مارو تاکہ ان کو مزید تکلیف ہو، اور ان کی گردنوں کے اوپر مارو تاکہ وہ اتر جائیں ان کے سروں سے، ان کے دھڑوں سے، اور وہ اس دنیا فانی سے خیریت سے چلے جائیں، تاکہ ان کا کفر اسلام کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں جنگ میں شرکت کا طریقہ کار بتا دیا۔ آیت نمبر 13، ذالکہ یہ حکم بِأَنَّهُمْ اس لیے ہے، شاق اللہ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا، عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیں میدان جہاد میں کافروں کو بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے جب میدان بدر کا چکر لگایا اور اپنے اصحاب کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ یہاں پہ فلاں شخص گرے گا، یہاں پہ فلاں شخص کی لاش ہوگی، یہاں تک کہ آپ نے جتنے بھی وہاں قتل ہونے والے تھے کافر، ان سب کی نشاندہی فرما دی کہ مسلمانوں کو پہلے سے ہی تسلی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ ہو کر رہے گا۔ اور اگلے دن جب مبارزت ہوئی، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، تو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، بالکل انہی جگہوں پر وہ کفار گرے تھے، اور 1 انچ بھی وہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سب کچھ ایسے ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا، بلکہ یہ 14-15 سال جو اسلام کی دشمنی نبھائی تھی ان کافروں نے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، دشمنی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اس کا انجام یہی ہوگا، دنیا میں بھی شدید عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں پہ ایک چیز ضرور غور طلب ہے کہ جہاد صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی کسی ذاتی لڑائی لڑنا یا اپنی کسی وجہ سے کسی کا قتل کرنا، یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے پھیلانے کے لیے۔ یعنی کہ ہم پر ذمہ داری ہے نا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا جو ہے نا وہ گاڑ دیا جائے، لیکن ہم کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ اب جہاد کو اس انداز سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ ایک منظم مملکت کی بنیاد جو ہے نا وہ پوری دنیا میں رکھی جا چکی ہے، کوئی کسی کی سرحدوں کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں ہر وقت ہمارے لیے ایک حکم موجود ہے کہ ہم جہاد کریں
جہاں ضرورت ہے، جہاں موقع ہے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے تو ہر صورت کرنا چاہیے۔ اس آیت کے مصداق ہمیں حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ دونوں جہانوں میں ذلیل اور رسوا ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ہوگا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب کی صورت میں بھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔